الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین، حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن مجید میں آج ہم نے سورۃ تکویر کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ و تفسیر عرض کی جائے گی. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس زبان پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر مجھے، آپ کو اور تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سورہ تکویر شروع کی ہے اور یہ قرآن مجید کی ترتیب عثمانی کے حساب سے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 81 ہے. یعنی 80 صورتیں پہلے گزر چکی ہیں اور اس کا نمبر 81 ہے. اور نزول کے ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 32 ہے. یعنی یہ ابتدائی ایام میں، اسلام کے ابتدائی ایام میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے 31 صورتیں نازل ہوئی اور اس کے بعد 82 صورتیں نازل ہوئیں.
تو یہ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کا ایک رکوع ہے اور اس کی 29 آیات ہیں اور اس کے 104 کلمات ہیں اور اس کے 534 اس کے حروف ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نہیں توقع کرتا تھا کہ آپ اتنے جلدی بوڑھے ہو جائیں، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کی طبیعت مبارکہ جو ہے اس میں ضعف آ گیا ہے، بڑھاپے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا ہوں کہ اتنا ٹائم سے پہلے آپ جلدی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، قرآن مجید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، اور جب انہوں نے امتوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تو ان پر جو عذاب آنا ہے اللہ نے اس کا ذکر جن صورتوں میں بیان کیا۔ جب وہ صورتیں میرے اوپر نازل ہوئیں تو مجھے اپنی امت کا غم کھا گیا اور مجھے فکر رہا کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، تو اس کے فکر نے میرے قوا کو، میرے اعضاء کو اور میرے جو ہے نا اورگن کو انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے مجھے اس کا فکر اور ہر وقت یہ فکر رہتا تھا۔ اور وہ آپ نے فرمایا ہود اور اس کی بہن صورتیں، یعنی وہ 5 صورتیں ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان 5 صورتوں میں سورہ ہود ہے جس میں تمام کیا یعنی کافی انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جس کے اندر کفار کے عذاب کا ذکر ہے، امتوں کا ذکر ہے، اور کافی اس میں حشر کی کافی آیتوں کا قیامت کے واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے سورۃ مرسلات جس کا درس جو ہے چند ہفتے پہلے گزرا ہے، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً، اس صورت نے یہ 3 ہو گئی۔ اور چوتھی فرمایا میرے صورت اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جو 30 پارے کی پہلی صورت ہے اس نے، اور 5ویں یہ صورت جس کا آج درس ہم نے شروع کیا ہے، اذا الشمس کورت۔ ان 5 صورتوں نے یعنی سورہ ہود اور اس کی اخوات نے، بہن صورتوں نے، مجھے ان کے مضامین نے، پہلی امتوں کے لوگوں پر جو عذاب کا ذکر ہے اس کے خیال نے، مجھے اپنی امت کے فکر کی وجہ سے جو میرا حال ہے تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال کرتے تھے، اور آج امت کو دیکھ لو، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ نہ آرام سے سو سکے، نہ کھا سکے، نہ بیٹھ سکے، ہر وقت یہی فکر تھا۔ اور آپ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو جگہ جگہ پر آپ یہی کہتے، اللہم اغفر لامتی، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ عرش پر جا کر بھی اور سجدوں میں، نمازوں میں، ہر مقام پر، خوشی اور غمی کے مقام پر اپنی امت کا فکر کرتے رہے۔ کاش کہ کوئی امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو سمجھ کر تو کم از کم جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے اتنی سوچ رکھ لے کہ انہوں نے یہ کیا کہا
کہ گر تم میں خواہی حسابم ناگزیر از برائے مصطفیٰ پنہان بگیر۔ اے اللہ میرا اگر تو نے حساب لینا ہی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ لینا، ان کے سامنے نہ لینا کہ میں ان کے سامنے ایسا شرمندہ ہو جاؤں گا میں اپنے اعمال کو دیکھ کر کہ میں آپ کا فیس نہیں کر سکتا آپ کو۔ یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں آپ کے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں جو دیندار مذہبی لوگ ہیں وہ صرف جو ہے نا ان کو یہ فکر ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیس ہم کیسے کریں گے، اگر وہ کہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ کتنی اچھی سوچ ہے، اور یہ ایک سوچ ہی ایسی ہے جو آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے، یہ سوچ ہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کو وہ خود فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، میرا کیا بڑھ جائے گا، مجھے کیا فائدہ اس سے ملے گا تمہیں عذاب دے کے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، بس اتنا کر لو تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا۔ وہ ذات تو بہت کریم ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ ان 5 صورتوں نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قیامت کا منظر دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں قیامت کے منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھوں تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 3 صورتوں کو مطالعہ کر لو تو تمہیں ایسا نظر آئے گا کہ قیامت کو تم دیکھ رہے ہو اس دنیا میں۔ وہ کون سی ہے؟ ایک یہ آج کی صورت جو ہے جس کا ہم درس دے رہے ہیں، اذا الشمس کوورت، یہ صورت پڑھو، اور اس کے بعد والی اذا السماء انفطرت جو اگلی صورت ہے وہ پڑھو، اور اس کے بعد اگلی چھوڑ کر اس کے اگلے والی صورت جو ہے اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں پڑھ لو، اور اگر آپ کو اس کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہوگا تو ایسے ہی سمجھو کہ جیسے تم اپنی آنکھ سے دنیا میں قیامت کا منظر دیکھ رہے ہو۔ اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں اب جو ہے جیسے یہ صورت جو ہے الشمس کوورت، یہ اذا جو ہے یہ عربی گرامر میں حرف شرط ہے۔ اذا السماء میں اذا جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور آگے واو آتی ہے ہر آیت کے ساتھ، یہ واو عاطفہ ہے۔ عاطفہ عطف معطوف علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سب کا حکم ایک ہی ہے، یہ عطف معطوف کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو 12 آیتیں گزری ہیں نا، 12 آیتیں، یہ پہلی جو 12 آیات ہیں، 13 آیات، یہ 13 آیات جو ہیں اس میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن واقعات رونما ہوں گے، اور ان 13 صورتوں میں جو ہے ایک ایک چیز کا ذکر ہے، اور آگے جو اگلی صورت ہے نا اس میں اگلا جو رکوع، اگلی جو آیت ہے علمت نفس ما احضرت، اس میں ذکر ہے کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی جب یہ آپ یہ پہلی 13 آیات پڑھیں گے اور ان کے مسائل سنیں گے، غور کریں گے، تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے علمت نفس ما احضرت، اس میں پھر یہ پتہ چل جائے گا ہر انسان کو کہ اس نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کئی ایک مقامات پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو غور کرو، دیکھو، توجہ کرو،
ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یعنی آپ نے اتنا سفر کرنا ہے اس دنیا میں، 100 سال، 50 سال، 70 80 سال، 300 سال، 1000 سال، جتنا بھی گزارا ہے آپ نے، گزارنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے آپ کے لیے قیامت تو قائم ہو جائے گی، اور پھر پتہ نہیں کتنا آپ ٹھہر گو قبروں میں. جب قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جاؤ گے تو ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اس دن کے لیے کیا بھیجا ہے. کیسا سمپل سوال ہے کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے انہیں کیا بھیجا ہے. اسی پر ہی غور کر لے تو اس کا دنیا کا سارا نشہ جو ہے اتر جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے. اور جانا ہر ایک نے ہے. ابھی آج بھی آپ جمعے پر اس فارماسسٹ کے لیے دعا کرائی ہے، کل اس کا جنازہ ہوا ہے، پرسوں وہ فوت ہوا تھا. ہاں جی، ابھی بھی مجھے جو کہا گیا کہ جی اپنے درس کے بعد ایک بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، تو ہر روز کوئی نہ کوئی آدمی جا رہا ہے. آج ہم دعا کرنے والے ہیں، کل ہمارے لیے بھی کوئی پتہ نہیں دعا کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نے بھی جانا ہے. تو اس لیے موت کو یاد کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ دیکھیے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے. تو آج میں نے 6 آیات پڑھی ہیں. اس کا ترجمہ اس لیے 6 کا کروں گا، 13 کا نہیں کروں گا، اس لیے کہ قیامت کے 2 منظر ہیں. ایک منظر ہے سور کے پھونکے جانے سے پہلے کا، ایک ہے سور کے پھونکے جانے کے بعد کا. سور کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سینگ لے کر ہاں جی کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ میرے اللہ کا حکم کب ہوتا ہے کہ میں اس میں پھونک ماروں. اس پھونک جو سور کا پہلا پھونکا ہے اس سے پہلے 6 واقعات ہوں گے پہلے سور پھونکنے سے، اور اس کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا باقی 7 جو ہیں اس کے بعد ہوں گے. تو جو پہلے سور کے ساتھ قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا ان کا پہلی 6 آیات میں ذکر ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مزاج شریف، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا اس آدمی کا کیسا حال ہو سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو لے کر اپنے ہاتھ میں منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم کس وقت ہوتا ہے، اور کان اللہ کے حکم کی طرف ہے، منہ اس سور کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور پیشانی ان کی اور کمر جھکی ہوئی ہے جس پوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں. فرمایا جو اس حالت میں ہو اور اسی انتظار میں ہو کہ اینی مومنٹ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اور میں سور پھونکوں گا، تو مجھ سے آئے میرا حال پوچھتے ہو کہ میرا کیا حال ہے. میں تو اسی کی انتظار میں ہوں کہ کس وقت وہ سور پھونکتا ہے، اور اس وقت یہ جو 6 واقعات ہیں، حادثے ہیں، یہ 6 حادثے شروع ہو جائیں گے. تو پہلا حادثہ کیا ہے؟ پہلا حادثہ یہ ہے کہ جب وہ سور پہلی مرتبہ پھونکے گا تو پہلا کام کیا ہوگا؟ یہ سورج جو ساری دنیا میں نور بانٹتا ہے، ساری دنیا میں روشن ہوتا ہے، جب یہ طلوع کرتا ہے تو آپ خوشی کی انتہا دیکھتے ہو کہ لوگوں کو کیا ہو جاتی ہے. ہر آدمی اپنے سٹور کے کھولنے کی طرف، ہر آدمی اپنے بزنس کے کھولنے کی طرف، ہر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں، ہر بچہ اپنے سکول جانے میں، جو بھی کسی کا کام ہوتا ہے کہ دیکھیں سورج نکل آیا، روشنی ہو گئی، اب ہم اپنے اپنے کام پہ جائیں. یہ سورج کے نور کی برکت ہے، اس کی روشنی کی برکت ہے کہ جس نے اندھیروں کو پھاڑ کر روشنی کر دی. اور ایک جگہ پہ نہیں، پوری دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں بھی سورج کی روشنی جاتی ہے لوگوں کے کاروبار کتنے چمکتے ہیں، لوگوں کی روزی کتنی کھلتی ہے. اور صرف کاروبار نہیں بلکہ آپ کی سبزی، آپ کے کھانا پینا، آپ کی جو فصلیں ہیں
ان کے اندر مٹھاس، ان کے اندر چاشنی، ان کے اندر برکت، ان کا بڑھنا، ان کا میٹھا ہونا، اور ان کی نشو و نما، اور سمندروں کے پانیوں کا ابلنا، دریاؤں کا چلنا، یہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ساری دنیا جو آباد ہے یہ کس سے آباد ہے؟ سورج اور چاند کی روشنی سے۔ فرمایا اس سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کوورت، کوورت جو ہے نا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ سورج جو کوورت، یا اس کا نام تکویر ہے، تو تکویر مصدر ہے باب تفعیل کا، اور اس کی ماضی جو ہے نا مجہول وہ ہے کوورت۔ کیا معنی؟ کہ جب سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج چونکہ مؤنث ہے اس لیے کوورت کا صیغہ مؤنث کا صیغہ آیا کہ سورج کی روشنی کو کوورت لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اسی لیے جب پگڑی باندھی جاتی ہے نا تو اس کو بھی کور کہتے ہیں، تکویر کے معنی میں لے آتے ہیں۔ کیوں کہ یہ پگڑی جو ہے اگر 10 گز ہے یا 12 گز ہے یا جتنے بھی گز، 7 گز ہے، یہ لمبا کپڑا ہے، 7 گز لمبا ہے، 10 گز لمبا ہے، 12 گز لمبا ہے۔ جب اس کو سر پر لپیٹا جاتا ہے تو وہ 12 گز ایک چھوٹے سے سر کے پاس آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اندر کا حصہ، باہر کا حصہ، اس کو صاف ایسا اکٹھا کر کے جب اس کو سر کے ارد گرد لپیٹتے ہیں تو یہ تکویر ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کپڑا جو 12 گز ہے، 15 گز ہے، بڑی پگڑی ہے، وہ وہاں تک ہے، وہ سر کے ارد گرد لپیٹ کر وہ چھوٹے سے سر کے ارد گرد آ کر وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تکویر ہوتی ہے۔ تو وہ سورج جس نے پوری کائنات کو روشن کیا ہے، جس کا منہ اوپر کی طرف ہے، پشت زمین کی طرف ہے، اور اس اتنا پاورفل جو زمین سے غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو جو مجھے یاد پڑتا ہے 160 گنا زمین سے بڑا ہے۔ اتنا بڑا سورج ہے، اس کا منہ اوپر کی طرف ہے، چوتھے آسمان پر ہے، اور ایک ستارہ ہے۔ جب اس کی روشنی پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلتی ہے، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کی زندگی اس سے چلتی ہے، تو سور پھونکنے کے بعد جو قیامت کی پہلی نشانی، دوسرا سور پھونکنے سے شروع ہو جائے گی، پہلی نشانی یہ کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو آپ اس روشنی میں بیٹھے ہو، بجلی کی روشنی میں، تو یہ تو نہیں ہوگی، سورج کی روشنی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہو بجلی اگر آپ جلاتے ہو بجلی تو کتنا بل آتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں، جو جلاتے بھی نہیں اور ان کو بل آ جاتا ہے۔ ہاں جی۔ اور یہاں جو آپ جلاتے ہو، اگر آپ کی انکم محدود ہے تو آپ بھی، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بتیوں کو بند کرتے ہیں، پنکھا کم چلاتے ہیں کہ ہمارا بل زیادہ آتا ہے۔ لیکن سورج کی روشنی میں جب آپ پورا گھر چلاتے ہو، اور یہ جو ہے بجلی بھی ان اس پلیٹوں پر چلاتے ہو، ہاں جی، ان کا تو بل آپ کو آتا ہوگا، لیکن جو دھوپ آپ دیکھ رہے ہو، کپڑے سکھاتے ہو، یا آپ جو ہے دن کی روشنی میں پھرتے ہو، جب کام کرتے ہو، اس کا کوئی بل نہیں ہے۔ کوئی ہے بل؟ کسی کو کوئی بل نہیں آتا۔ اندازہ کریے کہ اذا الشمس کوورت کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ روشنی ختم ہو جائے گی، جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے، سورج کی ساری روشنی جو پوری دنیا میں جا رہی ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور سورج بے نور ہو جائے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ ابھی قیامت نہیں آئی، سور پھونکا گیا، پھونکتے ہی پہلا کام جو شروع ہوگا نا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اندازہ لگا اس وقت کیا حال ہوگا۔ مجھے تھوڑا سا یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہماری بجلی جو ہے نا ان اسٹیٹوں کی، یہ کینیڈا سے آتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے 8 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے وہ بجلی بند ہو گئی تھی، اور وہ دن سارا جو ہے نا ہمارا سیڑھیوں پر گزرا، لوگوں کی
پکار، رونا، دیکھنا، پریشانی ہمارا اس میں گزرا۔ ہاں جی، ہر آدمی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی وائف کو، اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں جی، کہاں ہیں؟ اس نے کہا جی گاڑی کا گیس ختم ہو گیا یا ختم ہونے والا ہے، میں گاڑی میں ہوں، بڑی لمبی لائن ہے۔ اور ایسا لگتا تھا حالانکہ کوئی قیامت نہیں آئی، دن موجود ہے، آپ اچھے ایک ملک میں ہو، بجلی اچانک چلی گئی، وہ کینیڈین بجلی جب بھی چلی گئی تو وہ یہ تو نہیں کہ وہ نہیں آنے والی، وہ آخر آ جائے گی 8-10 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 15 گھنٹے کے بعد، یہ پتہ کہ آ جائے گی۔ لیکن لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے قیامت کا منظر ہو، لوگ پینک ہو گئے، لوگ اتنے متفکر ہو گئے کہ جی جب پیٹرول پمپ نہیں چل رہے، تیل ہے پیٹرول پمپ نہیں چل رہے کیونکہ وہ بجلی سے چلتے ہیں، سارا سسٹم الیکٹرانک کا ہے، نہیں چلتے تو کسی کو گیس نہیں مل رہا، گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، سیل فون جو ہیں وہ چارج نہیں ہیں، ہاں جی، اور اچانک یہ چیز آ گئی تو کیا لو۔ یہ تھوڑی سی مثال ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں جی، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، گھروں میں کھانا موجود ہے، سسٹم، اور بجلی نہ بھی ہو تو بندے گزارا کرتے ہیں نا۔ لیکن اندازہ لگے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہ جو آپ لوگ یا میں، ہمارا فون کے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا، نماز میں بھی فون اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کا پیغام تو نہیں آیا میری طرف۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، ہر بندے کے پاس فون ہے، ہر بچے کے پاس فون ہے، گاڑی اتنی اچھیاں ہیں اس کے باوجود صبر نہیں ہے، پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے، ایسی انسان کی عادت پڑ گئی ہے۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اگلی جو چیزیں آ رہی ہیں، قیامت کا منظر شروع کہ کیا حال ہوگا اس وقت لوگوں کا، پھر پتہ چلے گا کہ اس خالق کائنات کے کتنے انعام تھے، کتنے مہربانیاں تھی بندے پر، جس کی ہمیں کوئی قدر نہیں تھی۔ تو کیا فرمایا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کی جو ہے نا روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ اب اس میں علماء نے بڑی بحث کی ہے، بہت علماء نے اس میں بات کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوورت کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا، اس کو ڈال دینا۔ ربیع بن خیثم کی تفسیر ہے کہ سورج کو، ستاروں کو سمندر میں ڈال دینا۔ اور بعض علماء کی جو ہے بزار کی اور باقی جو محدثین ہیں ان کی، یا ابن حجر عسقلانی کی جو بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس کیا مطلب انہوں نے کہا کہ الشمس کورت کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور ستاروں کو اور چاند کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کچھ تفسیریں ہیں کہ وہ سمندر میں ڈال دے گا، دریا میں ڈال دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس میں ڈال دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت انس کی روایت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج اگر جہنم میں ڈال دیا جائے یا چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے یا ستاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر کسی سوال کیا کہ جب سورج اور چاند کو، ستاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ہمارا تصور یہ ہے نا کہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو پھر اس کا تو خیر نہیں، اس کی خیر نہیں، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہنم میں جو بڑے فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہے، یا سورہ مدثر میں علیہ 19 کہ 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جہنم میں جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں جی، تو ضروری نہیں کہ جہنم میں جو رہتا ہو یا جس کو ڈالا گیا ہو اس کو عذاب ہو،
یعنی وہ فرشتے جو ہیں، جو 19 فرشتے یا مالک جو ان کا سربراہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، یا 19 فرشتے جو ہیں، تو ان کا تو سکون اور آرام ہی دوزخ کے اندر ہے۔ جیسے آپ سمندر جو کیڑا ہے جو آگ میں رہتا ہے، اس کی روزی بھی آگ میں ہے، اس کا رہنا بھی آگ میں ہے، اور وہ آگ میں ہی رہتا ہے، اس کی زندگی آگ میں ہے، تو اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو سورج جو اتنا گرم ہے اور اس کی اتنی تپش ہے، اس کا منہ اوپر ہے اور وہ اتنی دنیا کو گرمی پہنچا رہا ہے، تو اس کو عذاب کی وجہ سے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 2 ریزن فرمائے علماء نے، علامہ ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے، کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے یہ ملک ہے نا، جاپانیز ہو گئے، چائنیز ہو گئے، یا کورین، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چاند کی سورج کرتے ہیں، یا سورج کی پوجا کرتے ہیں، یا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آیا سورہ انعام میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے تو دیکھا لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ تو وہ پورا واقعہ آتا ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب آپ رات چھائی اور ستارے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ میرا رب ہے، یعنی کیا میں اس کو اپنا رب بناؤں جس ستارے کی پوجا کرتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا، فلما افلا، تو کہا قال لا احب الافلین، جو ڈوبنے والا ہو میرا وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ خدا تو ہر وقت موجود ہونا چاہیے، جو غروب ہو گیا وہ خدا کیسے؟ پھر اگلی آیت میں آتا ہے فلما رأى القمر بازغا، جب چاند دیکھا رات کو، کہا اچھا یہ بڑا ہے اس سے، تو چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اصل میں ان پر دلیل دکھانے کے لیے کہ تم اس کو خدا مانتے ہو۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں اس کو خدا کیسے بناؤں جو ڈوب گیا ہے؟ ہاں جی، اب جب تک یہ موجود تھا اس کو تم خدا کہتے ہو، جب یہ ڈوب گیا تو کس کے سامنے فریاد کرو گے؟ جب خدا ہی نہیں رہا، اس کا وجود ہی نہیں رہا، تو تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا دیکھتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اچھا دیکھتے ہیں سورج کو، یہ اس سے بڑا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ سورہ انعام میں قرآن مجید میں مذکور ہے۔ جب دیکھا کہ وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا، میں جو ڈوب جائے اس کو خدا نہیں مانتا۔ ہاں جی، تو پھر کہا انی وجہت، اگلی آیت یہ ہے جو ہمیں بھی حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو نا یہ آیت پہلے پڑھو، لیکن کس کو آتی ہے؟ کسی کو آتی ہے؟ یہ آتا ہے تو ترجمہ آتا ہے کیا مطلب ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ نیت ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں منہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، جو سورج اور چاند کا خالق ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ چاند کو خدا مانتا ہوں، نہ سورج کو عبادت کرتا ہوں، نہ ستارے کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو ان کا بھی خالق ہے۔ وما انا حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ہاں جی، تو وہ لوگ جو چاند کی عبادت کرتے، ستاروں کی عبادت کرتے، سورج کی عبادت کرتے، جیسے آپ پرانے لاہور کو دیکھیں تو راوی کے کنارے اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ راوی کے کنارے پر سورج کی تصویر ہوتی تھی، چاند کی تصویر ہوتی تھی، یعنی ہندو جو وہاں لوگ تھے کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا۔ جیسے اگر آپ عراق میں دیکھیں، اس تفسیر دیکھیں ان کی سورہ انعام کی، تو ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی جو شہروں کے نام تھے وہ سورج کے نام پر تھے، چاند کے نام پر تھے، کہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اور ستاروں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟
ایک تو یہ کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تم مخلوق کی عبادت کرتے ہو، دیکھو ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ہم اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ دوسرا اب یہ کہ آپ کے خیال میں یہ ہو کہ پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، اس کو اللہ کیوں ڈالتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر چیز عذاب کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں جی، ان کو ڈالا جائے گا جہنم کی گرمی کو تیز کرنے کے لیے، عذاب کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں جی، جو عذاب کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ پتھروں کا قود والناس والحجارہ، جو پتھروں کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھروں کو عذاب کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کو بھرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ جو فرشتے جہنم میں رہتے ہیں ان کو کوئی عذاب ہے؟ ان کو کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، تو ان کو بھی عذاب نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں سوچیے کہ سورج اور چاند کو عذاب کے لیے ڈالا جائے گا، یہ دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ وہ جو ان کے پرستش کرنے والے ہیں ان کو کہا جائے گا دیکھو جس کی تم عبادت کرتے تو وہ جہنم میں جائے، تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گی جہنم میں۔ دوسری بات یہ کہ جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ڈالا جائے گا کہ تاکہ جہنم کی آگ اور زیادہ تیز ہو جائے۔ تو فرمایا جب سورج جو ہے اس کے نور کو لپیٹا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ایک قول ہے، حضرت حسن بصری کا، وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سورج کا مٹیریل، ایک ہے اس کا نور۔ جیسے آپ یہ لائٹ اتاریں نا، بلب ہے یا ٹیوب ہے اتاریں، تو ایک اس کا مٹیریل ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، روشنی الگ چیز ہے، مٹیریل الگ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کے نور کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، سورج کے مٹیریل کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سورج کے مٹیریل کو، چاند کے مٹیریل کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ستاروں کے مٹیریل کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں جی، سورج اور چاند اور ستاروں کے نور کو نہیں ڈالا جائے گا، یہ بھی آپ فرماتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اذا الشمس کورت، یہ اذا حرف شرط ہے، اور آگے عطف معطوف ڈال کر یہ ساری جو 13 آیات ہیں ان کا لب لباب ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا جزا کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، جزا جس کو بولتے ہیں۔ ہاں جی، جزا یہ ہے عالم النفس ما احضرت، یہ ساری قیامت کی نشانیاں، سور سے پہلے کی، سور کے بعد کی، پھونکنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ بات اس پر جا کر اٹکے گی کہ وہ انسان جو زندگی گزار کر آیا ہے اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا، یہ مین پوائنٹ ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جب سورج جو ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، سب سے بڑی مخلوق تو یہ ہے نا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جو سب سے بڑی مخلوق یہ ہے نا کہ زمین سے 160 گنا جو ہے یہ بڑا ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ ہاں جی، ایک دفعہ جبریل سے جب حضور نے پوچھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان کا لا، اور فوراً کہہ دیا نام۔ آپ نے فرمایا ابھی تو نام لا کا، تو پھر نام بھی کہہ دیا۔ حضور وہ اتنے ہزاروں میل دور تھا، میرے لا کہنے میں وہ اتنا سفر کر گیا، اتنے ہزاروں میل کر گیا کہ مجھے نام کہنا پڑا۔ یعنی اتنی رفتار اس کی ہے جس پر سینکڑوں ہزاروں فرشتے اس کو کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں، اس ایسی مخلوق ہے۔ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے اتنے گنا بڑا ہے وہ جہنم میں کیسے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہنم جو ہے یہ ایک انگوٹھی کی طرح چھوٹی سی؟ جب جہنم میں کافر جانے والا جو ہے، جس کا آپ احادیث و تفسیر سن چکے ہیں کہ کافر کی ایک داڑھ اور دانت جو ہے وہ اود پہاڑ کے برابر ہے۔ اود پہاڑ جو ہے یہ 3 میل جو ہے نا، یہ 3 میل پہاڑ جو ہے یہ چوڑا اور 6 میل لمبا ہے، اتنا بڑا پہاڑ، اور کافر کی داڑھ جو ہے نا وہ اس اود پہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ تو دیکھو کہ اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، کتنے میلوں میں 42 انچ، تو اس کی جو 42 انچ یا اس کی جو ہے نا کھال ہوگی۔ ہاں جی، 300 میل 400 میل میں تو وہ بیٹھے گا، جتنے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت ہے اتنی جگہ پر ایک کافر بیٹھے گا۔ تو جب کتنے کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے؟
تو کیا سمجھتے ہو کہ جہنم جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سوچتے ہو کہ سورج کیسے جائے گا اس میں؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے کہ وہ تو جب سورج کو جہنم میں ڈالے گا عذاب کے لیے نہیں، اس کو گرم کرنے کے لیے، تو ایسا لگے گا جیسے اخروٹ ایک تھالی میں پڑا، ایسا ہی ہوگا نا. ہاں جی، کیونکہ جو تو جس طرح مرضی چاہے وہ اس کو کر سکتا ہے، اس کا قادر ہے ہر چیز پر. یہی تو مومن کا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حتیٰ یلج الجمل فی السم الخیاط. ہاں جی، سوئی کے نکے سے کتنی بڑی مخلوق گزار دے، وہ اس پر قادر ہے وہ. تو فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا. اب اس وقت دیکھو لوگ کتنی پریشانی میں ہوں گے، کسی کی سبزی نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی بڑی نہیں ہو رہی ہوگی، پھل میٹھے نہیں ہو رہے ہوں گے، اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا. اس وقت افراتفری کا یہ عالم ہو جائے گا. اور یہ جو ہے نا، ایک عالم سے فرماتے ہیں کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، یہ اس ترتیب سے نہیں آئیں گی جیسے قرآن میں موجود ہے کہ پہلے آیا کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، پھر آ گیا اذا النجوم انکدرت، تارے جو اسمان تارے جھڑ جائیں گے. تیسرا ہے اذا الجبال سیرت، پہاڑ جو ہے یہ روح کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. اذا العشار عطلت، اونٹنیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی کو پرسان حال نہیں ہوگا. واذا الوحوش حشرت، سارے جنگل کے جانور لوگوں بستیوں میں آ کر لوگوں کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے. ڈر کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دشمنیاں ساری ختم ہو جائیں گی. یعنی ان کو اپنی پڑی ہوگی تو وہ نہ سانپ بھی کاٹے گا، نہ شیر حملہ کرے گا، نہ کوئی اور جانور کسی کو حملہ کرے گا. شیر بکری کو نہیں حملہ کرے گا. ہاں جی، بچھو آپ کو، سانپ آپ لوگوں کو نہیں کاٹے گا. کیوں کہ قیامت کا منظر ہی ایسا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. جیسے آج آپ دیکھتے ہو کہ کوئی مصیبت پڑ جائے نا جانوروں میں، جنگل میں آگ لگ جائے، کوئی طوفان آ جائے، جو سیلاب آ جائے، تو آپ دیکھتے ہو کہ جانور جو ہیں بیچارے، ان کو اپنی پڑی ہوتی ہے، وہ کسی کو ٹکر نہیں مارتا، کسی کو نقصان نہیں دیتا، کسی کو کچھ نہیں کرتا. قیامت کا منظر تو بہت عجیب ہے، انسانی غافل ہے جو اس سے ہے. ہاں جی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، 7واں کے چھٹا یہ کہ سمندر بفر جائیں گے، پانی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، چلا جائے گا. اب اس کی تفسیر جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. علماء نے بڑی کوشش کی کہ اس کی تفسیر کریں، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا قول پیش کیا جتنی کسی کو سمجھ آئی، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر کی روشنی میں. لیکن اللہ کو معلوم کہ یہ ان کا کیا حال ہوگا، یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، ان کا کیا ہوگا. ہاں جی، سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، اتنے کیسے کہ اندھیرا چھا جائے گا. اب بہت سارے محدثین نے یہ تفسیر کی، وہ علماء نے کہ ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، آگے کچھ نہیں کہا. اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگے کچھ نہیں کہا. لیکن بہت چند علماء جنہوں نے کہا کہ عذاب کے لیے نہیں، ان کو دکھانے کے لیے، اور جو ہے نا جہنم کو آگ کو تیز کرنے کے لیے، ورنہ ہی اللہ کی مخلوق ہے. پھر حسن بصری نے یہ کہا کہ اس کے نور کو نہیں ڈالا جائے گا، اس کے مٹیریل کو ڈالا جائے گا. یہ ساری بڑی لمبی تفصیل ہے. اذا النجوم انکدرت، ستارے جو ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے. ستارے جو ہیں نا یہ زنجیروں، جیسے آپ گھروں میں اپنا بتی لٹکاتے ہیں نا، اوپر زنجیر ہوتی ہے اور نیچے بلب جو ہے آپ لٹکاتے ہیں خوبصورتی کے لیے. آسمانوں میں ستارے جو زنجیروں کے ساتھ لٹکے ہوئے، اور ہر زنجیر کو فرشتے نے پکڑا ہوا ہے. ہاں جی، اور یہ پہلے آسمان پہ نہیں ہے، یہ کہکشاں وغیرہ جو ملکی وے آپ دیکھتے ہو، یہ 7 آسمان کے اوپر ہے، اور وہاں سے اتنے آسمان شفاف ہیں کہ آپ کو یہ نظر آتے ہیں کہ ستارے پہلے آسمان پر. تو فرمایا کہ جب اذا السماء انفطرت، جو اگلی صورتوں میں آ رہا ہے، بعض صورتوں میں کہ آسمان ٹوٹ جائیں گے. جب آسمان ٹوٹ جائیں گے تو وہ جو وہ زنجیریں ہیں وہ قائم رہیں گی. ہاں جی، جب وہ آسمان ٹوٹ جائیں گے، فرشتے بھی نیچے گر جائیں گے، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی،
ستارے جو ہیں وہ بھی جو ہے پہاڑ سمندر میں یا جہنم میں گریں گے وہ بھی. ہاں جی. تو یہ فرمایا کہ ستارے جیسا نجوم منقدرات، ستارے چڑھ جائیں گے. ان ستاروں کو فرمایا کہ جب تک یہ قائم ہے آسمان قائم ہے، یہ امان ہے آسمان کے لیے. اسی طرح فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ میری آل جو ہے نا وہ امان ہے امت کے لیے. جب تک میری آل ہے میری امت امن میں ہے. جیسے ستارے جو ہیں یہ امن ہیں آسمان کے لیے، میرے صحابہ یہ امن ہے مخلوق کے لیے. صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی، اپنی اہل بیت کو کشتی سے تشبیہ دی. تو ستاروں سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت. فرمایا جب ستارے سورج جو ہے اس کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا. اذا النجوم منقدرات، تارے جھڑ جائیں گے، تارے گر جائیں گے آسمان سے. ہاں جی. اذا السماء انشقت کا بھی ہے نا اگلی سورہ انشقاق میں، آسمان ٹوٹ جائے گا. جہاں آسمان ٹوٹ جائے گا جگہ جگہ رکھنے پڑ جائیں گے، دروازے کھول جائیں گے اس کے، تو پھر کیا اس پہ ستارے تھوڑے رہیں گے؟ ستارے نہیں ہوں گے، چاند نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا. ان کو تو سمندروں میں اور جہنم میں پھینک دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو ہیں یہ چلائے جائیں گے. ابھی جو پہاڑ ہیں نا ان میں گریوٹی ہے، جو آپ سائنس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. زمین کے اندر میخوں کی طرح یہ گڑے ہوئے ہیں جس نے زمین کو روکا ہوا ہے. اور ان کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے جن کی وجہ سے یہ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے. جب آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، تو پہاڑ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی گریوٹی اور مضبوطی قائم رہے گی؟ وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوگی؟ وہ ایسے بے وقت ہو جائیں گے جس کے اندر وہ مضبوطی نہیں رہے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ اذا الجبال نصفت، یا یسألونک عن الجبال جو قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں آتا ہے مختلف مقامات پر. یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. جب یہ پہاڑ جو ہے ان پر زلزلہ آئے گا نا اور یہ گریں گے، تو آپ دیکھتے ہو نا آپ کہ جب بلڈنگ گرتی ہے تو جو نچلی جو گڑے ہوتے ہیں کچھ مٹیریل اس میں جا گرتا ہے تو زمین برابر ہو جاتی ہے. فرمایا جب یہ پہاڑ چلائے جائیں گے نا تو یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. جیسے سورہ القاریہ میں آتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ چلتے پھرتے ہوں گے اور کہاں گریں گے؟ جو زمین کے گڑھے ہیں ان میں گرتے جائیں گے اور زمین ساری جو ہے نا یہ برابر ہو جائے گی. یہ زمین کی جو نچلی جگہ ہے نا، جو پہاڑ وادیاں ہیں، ان میں پہاڑ گر کر زمین جو ہے زلزلے سے اور بلڈنگیں گر کر یہ ساری زمین ایسے برابر ہو جائے گی، اتنی برابر ہو جائے گی کہ ایک سرے سے آدمی کھڑے ہو کر جب دیکھے گا تو دوسرے سرے کا آدمی اس کو نظر آ جائے گا. ایسا شیکنگ آ جائے گی. ہاں جی. جب فرمایا کہ اذا الجبال سیرت، پہاڑ چلا جائیں گے. اور اگر جو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زلزلہ کیسے آتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم اس کو بیان کریں تو سائنسدان تو شاید اس کو نہ مانے، کہیں کہ مولوی صاحب ایسے گپ لگاتے ہیں. ہاں جی. وہ کیا ہے کہ کوکاف کی طرف ایک پہاڑ ہے جس کا جو اتنا بڑا پہاڑ ہے جہاں وہ جو شمال کی طرف جب آبادی ختم ہو جاتی ہے، جہاں ذوالقرنین اور یہ خضر علیہ السلام گئے تھے اس کے آگے کی طرف، وہاں آبادی نہیں، اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے، سرد پہاڑ ہیں، ٹھنڈے پہاڑ ہیں، برف کے، کوئی جا نہیں سکتا. اس طرف ایک پہاڑ ہے جس کی اتنی جڑیں ہیں، جو اس تفسیر میں آئے اذا زلزلت الارض زلزالہا میں، کہ اس کی جڑیں پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہیں. جیسے انسان کے جسم میں رگیں ہیں،
کوئی رگ پاؤں کی طرف جا رہی ہے، کوئی دوسری پاؤں کی طرف جا رہی ہے، کوئی بازو کی طرف جا رہی ہے، کوئی سینے کی طرف، کوئی پیٹ کی طرف، کوئی جسم. تو جب انسان چاہتا ہے اس انگلی کو ہلا سکتا ہے نا، اس انگلی کو ہلانا چاہے ہلا سکتا ہے. ہاں جی، سر کو ہلانا چاہے ہلا سکتا ہے، بازو کو ہلانا چاہے ہلا سکتا ہے، پاؤں کی انگلی کو، پاؤں کو ہلانا چاہے. اسی طرح جتنے بھی پہاڑ ہیں دنیا میں، وہ اس پہاڑ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، رگیں ہیں اس کے ساتھ. جب اللہ اس کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی فلاں رگ کو حرکت دے تو وہ اس حرکت کو حرکت دیتا ہے تو وہاں زلزلہ آ جاتا ہے. یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کی تفسیر میں علماء نے وہ حدیثیں لکھی ہیں کہ وہ ایک پہاڑ جو ہے اس کے ساری جڑیں ہر جگہ میں موجود ہیں، اور وہاں سے اس کو اشارہ ملتا ہے تو زلزلہ اللہ کے حکم سے اس ملک میں آ جاتا ہے جہاں بھی وہ دوسرا پہاڑ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. ہاں جی، تو وہ پہاڑ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو کاف کا یا پہاڑ ہو کسی بھی علاقے کا، فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو جو 6 نشانیاں سور کے پھونکنے سے شروع ہوگی. ہاں جی، ایک نشانی یہ ہوگی کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، تیسری نشانی یہ ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اس طرح ہلکے ہلکے پھریں گے کہ جس کے کوئی وقت ہی نہیں ہے. اتنی اندھیری، اتنی ہوا تیز ہوگی کہ پتھر جیسی چیز روئی کے گالوں کی طرح پھرے گی. کیا وقت ہوگی اس وقت اس کی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جو اونٹنیاں ہیں، یہ عربوں کے لیے کہا. اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی، وہ ایسے پھریں گی جیسے کہ اس کی ویلی وقت ہی نہیں ہے. یہ آج ہمیں ذرا لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ اونٹنیوں کی وقت نہیں ہے. اگر آپ عرب کی ہسٹری پڑھیں تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو آدمی منڈی میں جائے اور اس کو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی پیسہ دینے کے اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں وہ کتنا خوش قسمت ہوگا. یا رسول اللہ، کمال ہے، اونٹنی کی تو اتنی قیمت ہے. جیسے آپ BMW کا کہہ کے جہاز صاحب جائیں اور جا کر 2 BMW کھڑی ہیں، جا کر ڈرائیو کر کے لے آئیں بغیر کسی پیسے کے، کتنا خوش ہو جائے گا. صحابہ کو جب آپ نے فرمایا نا کہ منڈی میں جاؤ 2 اونٹنیاں 3 اونٹنیاں بغیر کسی قیمت کے لے آؤ، وہ خوش ہو گیا. رسول اللہ کو فرمایا قرآن مجید کی 2 آیتیں یاد کر لینا، ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ اس کی قدر و قیمت ہے. 3 آیات کو یاد کر لینا، 3 اونٹنیوں سے زیادہ قدر و قیمت اس کی ہے. اونٹنیوں کو اس لیے ذکر کیا کہ اونٹنی جو ہے نا وہ بچہ دیتی ہے 10 ماہ کے بعد، اور جب اونٹنی کسی کے پاس ہو اور اس کو 10 ماہ ہو جائیں تو وہ جو عرب تھے جن کی اونٹنی ہوتی تھی نا، وہ مالک اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کو بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بچہ خیر و عافیت سے اس کا بچہ پیدا ہو، اس کے بعد ہمارے دودھ کی فراوانی ہو جائے گی، پورے قبیلے کے لیے دودھ کافی ہو جائے گا، اور ایک اور اونٹ ہمیں مل جائے گا بچہ اس کا، پھر ہمارا جو ہے نا جانور بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس لیے اس کی بڑی قدر تھی، اونٹ کی بڑی قدر، خاص کر اونٹنی کی بڑی قدر تھی. فرمایا اس اونٹنی کو جس کو تم عرب لوگ اتنا اہم سمجھتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے، جب قیامت کا منظر آ جائے گا تو مطلب کیا، اذا العشار عطلت، کہ جو تمہاری پیاری سے پیاری چیز ہے اس بھی ویلیو لیس ہو جائے گی، اس کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی. جیسے آپ کسی کے پاس مرسڈیز ہے یا BMW ہے، یا ان کے پاس قیمتی گاڑی ہے جس کو ہر وقت صاف کرتا رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے صفائی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو جب اس کی کوئی آدمی کو ویلیو قدر نہیں رہے گی، اتنا پریشانی آ جائے کہ اس کی قدر و منزلت نہیں رہے گی، فرمایا اسی طرح اونٹنیوں کی قدر و منزلت نہیں رہے گی. سمجھ آئی نہیں؟ اور یہ اب دیکھیں نا، اگر دوسری جگہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا سورہ غاشیہ میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کی؟ ہاں جی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، انہوں نے پہاڑوں کو کیسے بلند پہاڑ کھڑے کر دیے، اور اس کی مضبوطی، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی سختی،
ہاں نہیں، ان کا موسم، یہ ہم نے پہاڑوں کو کھڑا کیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے اس کو بچھا دیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کیا. 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اگر غور فرمائیں، آسمان کو بلند کر کے کتنا خوبصورت اس نے مزین کر کے بغیر ستون کے کھڑا کیا. کتنا انسان حیران ہوتا ہے اللہ کی قدرت پر. ہاں جی، اس کو آسمان کو دیکھیں. پھر زمین کو دیکھیں کہ زمین جو بیضوی شکل میں ہے آپ کے لیے کتنی آرام دہ ہے. آپ مکان بناتے ہو، لیٹتے ہو، سفر کرتے ہو، دریا اس میں ہیں، آپ گاڑیاں چلاتے ہو، مکان بناتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے ہو. اس کو دیکھو، یہ کتنا اللہ کا عظیم نعمت ہے. پھر پہاڑوں کو دیکھو. آپ نے تو یہ پہاڑ دیکھے نا، ذرا پاکستان کے ناردرن علاقے میں جائیں جو چین کی طرف پہاڑی سلسلہ ہے، ہاں جی، یا جو نمک کا سلسلہ ہے اس کو دیکھیں کہ 100 میل لمبا یہ ہمالیہ پہاڑ ہے، جو 100 میل سے زیادہ جس میں نمک ہے. ہاں جی، 100-150 میل لمبا اور 100 میل چوڑا یا 70-80 میل چوڑا وہ نمک کا پہاڑ ہے. پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن میں نمک ہوتا ہے، ایک ہالینڈ اور ایک پاکستان. ہالینڈ والوں نے بند کر دیا، لیکن پاکستان کا نمک جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اتنے منرل ہیں جو وائٹ جو بناتے ہیں نا نمک سمندر کے پانی سے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں منرل ڈالے ہوئے ہیں. اور قدرتی منرل جو ہیں یہ اس کھیوڑے کے پہاڑ میں ہیں، جس سے انسان کھائے تو اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. یہ اللہ کا نعمت نہیں ہے. اگر نمک کو چھوڑیں، آپ دوسرے پہاڑوں کو دیکھیں جو چائنا کی طرف جاتے ہیں، جو شاہراہ قراقرم کے ارد گرد پہاڑ ہیں، کتنے بلند اور کتنے اونچے اور کتنے قیمتی اور کتنے مضبوط قسم کے پہاڑ ہیں جن پر گلیشیئر ہیں. ہاں جی، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، کہ زمین کو دیکھو ہم نے کیسا اس کو بچھایا ہے، آسمان کو دیکھو کیسا بلند کیا ہے، پہاڑوں کو دیکھا ہم نے کیسا اس کو مضبوط بنایا. ہاں جی، مضبوط صرف مضبوط نہیں، اس کو کتنا قیمتی اور کتنا کارآمد بنایا. جن ملکوں میں یہ پہاڑ ہیں دیکھو کہ ان میں کتنا سونا، چاندی، کوئلہ، ان کے اندر کتنا تانبا اور کتنا پتل، کتنا اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں جی، تو ان 4 چیزوں کو ذکر کیا. اگر اونٹ جو ہے یہ ایسی ویسی چیز ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا کہ تو دیکھو میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. اونٹ کی خصوصیات پڑھو، حیران رہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر کیسی خصوصیات رکھی ہیں. سمجھ آئی نہیں؟ تو فرمایا لوگ اتنی قیمتی چیزوں کو جب قیامت آئے گی اذا العشار عطلت، وہ بھول جائیں گے کہ ہماری اونٹنی کہاں ہے کہاں نہیں. قیامت کا منظر ایسا ہوگا جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، جب سارے لوگ جو ہے اپنی اپنی چیزوں کو بھول جائیں گے. قیامت کا منظر ہی ایسا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانور اکٹھے ہو جائیں گے. اب جانور شیر بکری اکٹھے نہیں ہو سکتے، سانپ اور انسان اکٹھا نہیں ہو سکتا. ہاں جی، یا بھیڑیا اور بکری جو ہے یہ بھیڑ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے جب مصیبت آتی ہے نا دنیا میں، تو آپ دیکھتے ہو کہ پانی میں سانپ بہہ کے آ رہا ہے، بھینسیں آ رہی ہیں جو ایک دوسرے کو ٹکرے مارتی ہیں، جانور آ رہے ہیں، کوئی کسی سے لڑتا نہیں. کیوں؟ کہ اس مصیبت میں وہ اتنے تھکے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر ان کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. یہی بشر ہوگا قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا، اتنی سخت آواز ہوگی کہ جنگل کے سارے جانور جنگل کو چھوڑ کر آبادی میں آ جائیں گے. اور وہاں جو ہے انسان ان سے نہیں ڈریں گے، ان کو اپنی پڑی ہوگی. وہ انسانوں سے نہیں ڈریں گے، ان کو اپنی پڑی ہوگی. تو ایک ہی جگہ جانور بھی ہوگا، سانپ بھی ہوگا، انسان بھی ہوگا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. ہر ایک کو اپنی مصیبت، اپنی پریشانی پڑی ہوگی. یہ قیامت کا منظر ہے.
ہاں جی، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اذا الشمس کورت پڑھے، اذا السماء فطرت پڑھے، اذا السماء انشقت پڑھے، ایسے لگے گا کہ قیامت جو ہے نا وہ میری آنکھوں کے سامنے واقعات ہو رہے ہیں. سمجھ آئی نہیں؟ اور اسی قیامت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بتاتے رہے کہ میاں ایمان لے آؤ. ہاں جی، اور کیا چیز تھی؟ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی ان کو لمبی نمازیں نہیں پڑھانی، کوئی تہجد نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی کسی قسم کا صدقہ خیرات نہیں، صرف کیا اللہ پر ایمان لے آؤ، رسولوں پر ایمان لے آؤ اور قیامت پر ایمان لے آؤ. کتنا مختصر ایمان تھا. ہاں جی، موجیں ہی موجیں، کوئی لمبے چوڑے وضو کی ضرورت نہیں، امام رکھنے کی ضرورت نہیں، قاری مؤذن رکھنے کی ضرورت نہیں، ختم پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں. ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر آ گئی. ہاں جی، کیا کہ ان تیس چیزوں پر ایمان لاؤ. جو صحابہ اس وقت فوت ہوئے، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، زکوٰۃیں نہیں دی، روزے نہیں رکھے، جہاد نہیں کیے، ہاں جی، اس دور میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور یہ لوگ جو شہید ہو گئے اس وقت، جنت میں اعلیٰ مقام ان کو مل گیا. ہاں جی، تو ایمان ایک ایسی مضبوط چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ایمان بچاؤ. جو ایمان ایک ایسی چیز ہے، ہاں جی، ایمان ایک ایسی مضبوط چیز ہے کہ جس کو عمل نہیں پہنچ سکتا. قرآن مجید میں اب جتنا بھی پڑھے نہ آتے، آمنو کا لفظ پہلے آئے گا، پھر آئے گا عامل الصالحات. ہاں جی، پورے قرآن میں دیکھ لیں، 7واں رکوع شروع ہوتا ہے 8واں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم، یہ سورہ الگ جو سورہ بینہ میں آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جہاں بھی آیا ایمان پہلے، عمل صالح بعد میں. تو ایمان ایسا ضروری ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. اور یہ اللہ کے فضل سے ہم اللہ کی کرم نوازی پر بڑے خوش ہیں کہ اس نے اچھا عقیدہ دیا. عقیدہ محفوظ ہے. عمل میں کمی کمزوری ہے تو اللہ اس کو بھی پورا فرمائے گا. ہاں جی، لیکن ایمان کو ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہو گیا 5ویں آیت. اور آگے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر سلگائے جائیں گے. اب جو سمندر ہے نا، آپ دیکھتے ہو بنگال میں بھی سمندر ہے ایسا، یہ جو ہے نا جو دنیا کے سمندر ہیں وہاں بھی ایسا ہے. سورہ الرحمن میں بھی ایسا ہے کہ اب جو ہے نا میٹھا پانی ایک طرف ہے، کڑوا پانی ایک طرف ہے، اور اس میں کوئی دیوار نہیں ہے. لیکن میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا، کڑوا میٹھے سے نہیں ملتا. ایک پانی ہیوی ہے، دوسرا ہلکا ہے. ہیوی ہلکے کے ساتھ نہیں ملتا، ہلکا ہیوی کے ساتھ ملتا. ایک پانی کا رنگ اور ہے، دوسرے پانی کا رنگ اور ہے. اب تو ہے نا آپ کو سائنسدان دکھاتے ہیں، آپ ٹی وی میں دیکھیں، لیکن درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے. ہاں جی، اور اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں چل رہے ہیں، وہ پانی چل رہے ہیں، ان درمیان میں ایسا برزخ ہے جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. جب قیامت آئے گی نا، میٹھا کڑوے سے مل جائے گا، کڑوا میٹھے سے مل جائے گا، صاف پانی گدرے سے مل جائے گا، گدرا دوسرے مل جائے گا، اور یہ گڈ مڈ ہو جائے گا. ایسا وہ پانی جو ہے نا آپس میں اکٹھا ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے نا پھر اس میں چاند سورج جو ہے اس سمندر میں ڈالے جائیں گے، پانی ابلے گا. اب اس میں کیا ہے کہ مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق کہ پانی اتنا ابلے گا کہ وہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا. ایک روایت آتی ہے کہ پانی ایسا غائب ہو جائے گا زمین کے سوراخ سارے پانی کو پی جائے گا، پانی نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا. اور یہ پہاڑ جب گریں گے نا تو سمندر کی گہرائی اور مٹی تودے وغیرہ سب اکٹھے ہو کر ایک ہی زمین صاف ستھری بن جائے گی ساری. اب یہ قیامت کا منظر ہے
جب قیامت آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے دیکھو ہم کیا کہتے تھے، اس وقت تو ہم ایسے گیس ہی لگاتے تھے نا، اس وقت سامنے ہوگی تو آپ کو دکھائیں گے دیکھ لو آپ بھائی حجاز کیسی زمین ہے، کہیں چاندی کی زمین بن جائے گی جس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں جی، آسمان نیا، چاندی کی زمین نئی، سارے لوگ نئے، ہاں جی موجیں کر رہے ہوں گے سارے پیر بھائی ماشاءاللہ اس میں. اللہ ولی اللہ. ہاں جی دیکھو جی، اللہ کے کرم و فضل کے بغیر تو کوئی حال نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں اللہ کے عذاب کو، ان چیزوں کو، جو یہ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے ان کا کیا حال ہوگا، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا جو بالکل انسان جو ہے اتنا کمزور ہے جو کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں جی، لیکن جب اللہ کا فضل ہوگا اور اس کا کرم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو کیا فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو 6 نشانیاں جو آج ہم نے ذکر کی ہیں نا، یہ پہلے سور کے بعد شروع ہو جائیں گی. یعنی یہ کے بعد یہ نہیں کہ ساری اکٹھی آ جائیں گی، یہ کون سی پہلی آ جائے گی. ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ یہ آتی چلی جائے گی. ترتیب کا مجھے نہیں ذکر کیا کسی نے کہ کیسی ترتیب ہوگی، لیکن نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی چلی جائیں گی. کیا 6 نشانیاں جو میں نے ذکر کی ہیں کہ سورج کی روشنی لپیٹتی جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے آسمانوں سے، پہاڑ جو ہے ایک روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اونٹنیاں جو ہیں ان کی کوئی وقت قدر نہیں رہے گی. یعنی مالدار چیز کی جو بھی آپ کی قیمتی سے قیمتی چیز ہے نا، جس کو آپ ابھی سنبھال کے رکھتے ہو، یعنی ہر روز صبح بھی اٹھ کر زیارت کرتے ہو، شام بھی اس کو گنتے ہو، ہاں جی، اور اینک زبردست لگا کر اس کے سارے نمبر دیکھتے ہو، یہ سب چیزیں حضرت صاحب بھول جائیں گے. کوئی اس کی ویلیو وقت نہیں ہوگی. کہتے کہ جائے جہنم جہاں مرضی جائے، ہمیں آزاد کر دو، ہمیں چھوڑ دو بس. سبحان اللہ. وَإِذَا اشار قیمتی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جانور سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اس وقت آ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور سارے سمندر بفر جائیں گے، آگ بن جائے گا سمندر، سارے سمندر آگ بن جائیں گے، کیونکہ سورج چاند اس میں گریں گے نا تو گرمی اس کی آگ بنا دے گی اس کو. اب آگے جو ہے اگلی جو 7 آتے ہیں نا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں سے سور پھونکنے کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، اگلی 7 چیزیں جو ہے نا اس وقت آئیں گی. اور آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ عالم نفس ما حضرت، کہ کس نے اللہ کی بارگاہ میں اچھا عمل بھیجا. اصل بات یہ ہے، یہ جو آپ مسجد میں آپ بیٹھے ہو نا، جس میں آپ تنگ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو، انشاءاللہ ایک ایک منٹ جو ہے نا قیامت کے دن یہ گولڈن اور قیمتی نظر آئے گا. قرآن کا سننا، حدیث کا سننا، اللہ اور اس کے رسول کا سننا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ عبادت ایسی ہے اور یہ سماعت ایسی ہے جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. ہاں جی، تو یہ تھا آج کا مختصر سا درس جو 6 آیتوں کا گزرا ہے. انشاءاللہ اگلا درس جو ہے 7ویں آیت سے پھر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں اس کی چیز عطا فرمائے. ایک چیز میں اور چھوڑ گیا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا سمندر میں. اس نے کہا سمندر میں. اچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے سچ کہا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے نا سورہ والطور میں، والطور و کتاب مسطور فی رق منشور، اور بحر المسجور آتا ہے نا، بحر المسجور. بحر المسجور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سمندر جو آگ کی طرح ہے لپیٹا ہوا. تو سمندر جب یہ بھی اذال بہار و سجرت کے سمندروں کو جہنم بنا دیا جائے گا، آگ بنا دیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ والطور میں بحر المسجور، اور آگے آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اگلی صورت بھی آئے گا کہ جو دریا ہے نا، یہ سمندر جو ہیں یہ آگ بنا دیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بات اس کی صحیح لگتی ہے جو یہودی نے کہا کہ جہنم میں ہے، لیکن یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. یہ جو قول ہے نا حضرت علی کا، جو صحابہ کا قول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. جو صحابہ کا قول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. اثر الف سا را، اثر.
اور جو حدیث ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی آپ نے کسی دیکھ کو پسند کیا، یہ حدیث ہوتی ہے۔ صحابی کا قول جو ہے یہ اثر ہوتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت علی کا یہ قول جو ہے نا کہ جہنم یہودی جو آپ نے پوچھا پھر آپ نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ حضرت علی کا اثر ہے، سمجھ آئی نا، حدیث نہیں ہے۔ تو اثر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر ہے نا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور 7 زمینیں پیدا کی۔ قرآن میں اور کہیں نہیں اس مقام پر آیا کہ 7 زمینیں ہیں۔ اس کے تحت بخاری میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک حدیث آئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے، عبداللہ بن عباس کا قول امام ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آسمان 7 ہیں، زمینیں جو 7 ہیں وہ کیسی ہیں، اس کے تفصیل میں عبداللہ بن عباس کا اثر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں مخلوق ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اس زمین میں ہیں، دوسری زمینوں میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جیسے اس زمین میں نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری زمینوں میں حضرت محمد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی ہیں۔ میں بات بڑی کرنے لگا ہوں، غور سے سنی میری بات۔ وہ اثر ابن عباس ہے، حدیث نہیں، اثر ابن عباس ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں نبی ہیں، ہر زمین میں محمد ہیں۔ تو زمینیں 7 ہیں تو محمد کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا۔ جو دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کا بنانے والا ہے مولوی قاسم نانوتوی، اس نے جو تحذیر الناس کتاب لکھی ہے جس پر کفر کا فتویٰ ہے، وہ اسی غلطی میں لکھی ہے۔ اس نے اثر ابن عباس کو لے کر اس نے کہا کہ 7 زمینیں ہیں تو ہر زمین میں محمد ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اگر ہر زمین میں محمد ہے تو ہر زمین میں محمد، اگر خاتم النبیین ہوگا تو تب ہی محمد ہوگا نا۔ ہاں، تو اس میں اس نے غلطی کھا کر اس نے گڑبڑ کی، جس کی وجہ سے اس پر فتویٰ لگا کہ اس نے یہ غلط لکھا۔ تو یہ ایک اس نے نہیں کہا، بخاری کی شرح فیض الباری مولوی انور شاہ کشمیری جو دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم تھا، دیوبند میں مدرس رہا، اس نے لکھی ہے فیض الباری۔ اس میں کتاب میں فیض الباری شرح بخاری میں انہوں نے مولوی قاسم علی نانوتوی کی اس بات کا شدید رد کیا ہے، کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ ہاں جی، اب جب میں پڑھتا تھا اپنے ساتھوں سے، سید زبیر شاہ صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں نے یہ مسئلہ پوچھا۔ میں نے کہا جناب یہ جو 7 زمینیں ہیں اور اس میں اثر ابن عباس ہے کہ ہر زمین میں ایک نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر زمین میں ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کیا مختصر جواب دیا؟ فرمایا اگر اثر ابن عباس پر عمل کرو گے تو اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوگا جتنا مولوی قاسم علی نانوتوی نے فتنہ کھڑا کیا کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر محمد کو تم آخری نبی مانو گے تو حضور کی ختم نبوت کہاں گئی؟ تو میں نے کہا پھر فرمایا کہ ایسا کرو، اثر ابن عباس کا انکار ہی کر جاؤ۔ اثر ابن عباس کا انکار کرو گے، کفر کا نہیں لوگے، آپ فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن جو ایک بڑا عقیدہ، برا عقیدہ ہے، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، سمجھ آئی نہیں جی؟ تو جب دیوبندی اس انور شاہ کشمیری بہت بڑا عالم ہے، اس نے بخاری کی شرح میں قاسم علی نانوتوی کی اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ غلط لکھا انہوں نے۔ جب ان کیا رد کر رہے ہیں تو جو ہمارا اساتذہ ہے انہوں نے بھی صحیح لکھا کہ اثر جو ہوتا ہے نا ابن عباس کا، اس کا کوئی خیال نہیں کرو، اور جب عقیدہ آپ کا محفوظ کردہ ہو تو آپ اثر کا انکار کر کے حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔